بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں نجمہ کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو انور اسے ہسپتال لے گیا۔ انور کافی پریشان ہوا، مگر اس کی پریشانی اس وقت ختم ہو چکی تھی جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نجمہ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہونے لگے۔ انور بازار کی طرف مٹھائی لینے بھاگا۔ نجمہ نے اس خبر کے لیے 10 سال تک انتظار کیا تھا۔ انور مٹھائی لے کر آیا اور پوری ہسپتال میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی اور اپنی بیوی کو واپس گھر لے آیا۔ اب وہ نجمہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس کا ایک کریانہ سٹور تھا۔ اس سے پہلے وہ سٹور پر رات گئے تک کام کرتا تھا۔ اسے رات کے وقت زیادہ گاہک مل رہے تھے، مگر اب نجمہ کی وجہ سے وہ شام کو ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کا نجمہ اور اس کے شوہر کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ 10 سال بعد نجمہ کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ نجمہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی تکلیف بھول گئی اور لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے لایا جائے، میں اپنے بچے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا بچہ لے کر آئی اور جب اس نے بچے سے کپڑا ہٹایا تو بچے کا سر کا چمڑا نہیں تھا اور اس کا دماغ سامنے کی طرف حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ نجمہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ میرا بچ جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کے کیسز میں بچے کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ابھی ہسپتال میں داخل تھی کہ 2 دن بعد بچے کی وفات ہو گئی۔ ہسپتال کا سارا سٹاف ماں نجمہ اور انور کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اب وہی لوگ ان دونوں کو تسلیاں دینا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھ گئے اور نجمہ سے کہا کہ زندگی میں ایسے مشکل مراحل اکثر آ جاتے ہیں، مگر انسان صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نجمہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ مجھے جب تک ٹھوکر نہ لگتی تو میں غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے تکلیف ہوئی ہے اور اب میں ان دونوں سے ضرور معافی مانگوں گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو کس سے معافی مانگنی ہے؟ میں نے کہا میری انور کے ساتھ دوسری شادی ہوئی تھی۔ انور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انور کی پہلی بیوی سے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 6 سال اور دوسری کی 8 سال تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ دونوں بہت خوش تھی اور ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ ہماری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ ماں عطا کی ہے۔ انور کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ شادی کر لی تھی۔ شروع میں تو میں ان دونوں کو برداشت کرتی رہی، مگر کچھ عرصے بعد وہ مجھے زہر لگنے لگی۔ وہ میرے بہت قریب آ چکی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں کی محبت سے محروم رہی تھی۔ اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سے دور کر دوں گی۔ میں نے اپنا ستیلا پن دکھانا شروع کر دیا۔ انور کی غیر موجودگی میں ان پر ظلم ڈھانے لگی، اتنا ظلم کیا کہ جو شاید ان کی اوقات سے بھی زیادہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انور گھر آ جاتا تو میں الٹا ان کی شکایت انور کے سامنے کرتی تھی۔ وہ بیچاری ڈری اور سہمی ہوئی خاموش رہتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے اپنے باپ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ انور صبح صبح ہی دکان پر چلا جاتا تو میں ان کو اپنی مرضی کا ناشتہ دیتی تھی۔ ابھی وہ کھا ہی رہی ہوتی کہ کھانا ان کے سامنے سے اٹھا لیتی تھی۔ ایک دن وہ بیچاریاں بھوک سے نٹھال ہو کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگی تو میں نے گرم سیخ سے ان کے ہاتھ جلا دیے۔ ظلم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکا دیا کہ اچانک ان کی خالہ گھر میں داخل ہوئی اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم انسان نہیں، ایک ڈائن ہو۔ ہمارا جھگڑا جاری تھا کہ انور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے انور کو سب کچھ بتایا، مگر اس کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ ان کی خالہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گئی۔ میرے کہنے پر انور بھی اس بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر میں مجھے ہر وقت ان کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ میں خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی۔ گھر بہت ویران ہو چکا تھا اور مجھے اس ویرانے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ میری گود ہری کر دے تاکہ مجھے اس ویرانی سے نجات مل سکے، مگر 8 سال بیت گئے
اور اس کے بعد جا کر مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی، مگر میرا بیٹا 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس نے انور سے کہا کہ میں ہسپتال سے سیدھا ان دونوں بچیوں کے پاس جاؤں گی۔ انور اس کی خالہ کے گھر لے گیا۔ نجمہ جاتے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ نجمہ نے کہا کہ میرے ساتھ دوبارہ میرے گھر چلو۔ لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، مگر ہم اپنی خالہ کے پاس ہی رہیں گی۔ نجمہ اب گھر میں اکیلی رہتی ہے، اسے اب گھر کی ویرانی سے خوف آ جاتا ہے۔ مکافات عمل ہے، یہ دنیا، آپ اس دنیا میں کسی کو تکلیف میں رکھیں گے تو ایک دن وہی تکلیف آپ کو بھی سہنی پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ اس 4 دن کی زندگی میں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کی جائیں اور اپنی زبان اور عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔